الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج کی مجلس میں اس عنوان پر گفتگو کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینہ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی رمضان مبارک کے مہینہ کو پانے کی خواہش فرمایا کرتے تھے اور اللہ پاک سے دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینہ کو ہمارے لیے برکت والا بنا دیجئے اور زندگی میں اتنی مہلت عطا فرمائیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ دیکھیں۔ کہ 2 ماہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
رمضان المبارک کے مہینے کو چاہنا، اللہ پاک سے دعائیں کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رمضان مبارک کے مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی دعائیں کرتے کہ اللہ زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پھر دکھا دے۔ جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ چونکہ بابرکت ہے اور محبوب ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی دعائیں شروع فرما دیتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ پھر دکھا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امت کی خیر خواہی کے لیے تشریف لائے، امت کی تربیت کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے بھی اور رمضان کے اندر بھی رمضان المبارک کے مہینہ میں عبادات کا شوق دلانے کے لیے رمضان کے فضائل کو بیان فرمایا کرتے تھے، امت کو آگاہ فرماتے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کیا ہے اور اس میں عبادت کی فضیلت کیا ہے۔ عبادت کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرماتے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ بابرکت ہے کہ اس میں کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے فضائل میں ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس مہینہ میں 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو سابقہ امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلی چیز کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ رب العزت کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جو دنیا میں محبوب ترین اور اعلیٰ ترین خوشبوئیں ہیں، ان میں اعلیٰ ترین خوشبو ہرن کے نافہ سے نکلنے والی مشک ہے، جو بہت مہنگی بکتی ہے۔ فرمایا اللہ پاک کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک خوشبو سے بھی پیاری ہوتی ہے، کیونکہ روزہ دار اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک خاص قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا تو اللہ رب العزت بھی اس کے منہ کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز جو اس امت کو عطا کی گئی کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے مچھلیوں کو سمندر کی مچھلی تک کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ روزہ دار کے لیے دعائیں کرنا سمندر کی مچھلیوں کا، تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہونے کی دلیل ہے کہ روزہ دار اللہ پاک کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کو جس بندے سے محبت ہوتی ہے
اللہ پاک فرشتے کے ذریعے اعلان فرماتے ہیں کہ اعلان کر دو فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے. تو جب فرشتہ اعلان کرتا ہے تو دوسری مخلوقات بھی اس وجہ سے اس سے محبت کرنے لگتی ہیں کہ وہ اللہ کو محبوب ہے. تو سمندر کی مچھلیوں کا دعا کرنا اصل میں اس لیے ہے کہ ان کو اطلاع ملتی ہے فرشتے کے ذریعے یہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے وہ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور اس لیے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. تیسری چیز جو رمضان المبارک کے مہینہ میں مسلمان کو عطا ہوتی ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں سرکس شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ امت کو نہ برگلائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف راغب ہوں. تو سرکس شیاطین کا قید کیا جانا یہ بھی امت محمدیہ کی فضیلت ہے, کسی اور کی نہیں ہے. چوتھی چیز جو اللہ رب العزت خاص طور پہ امت مسلمہ کو عطا فرماتے ہیں اور ان کے لیے اعزاز ہے وہ یہ کہ ہر روز رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ دار کے اعزاز میں جنت کو سجایا جاتا ہے. جنت کو سجایا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کی ہوا چلاتے ہیں جس سے جنت کے درختوں کے پھل حرکت کرنے لگتے ہیں اور دروازے بجنے لگتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پر صبح سے تھوڑی تیز ہوا چلے تو دروازے بجنے لگتے ہیں. تو اس سے جنت کی حوریں جو ہیں وہ خوش ہوتی ہیں اطلاع پا کر کے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. پھر وہ خواہش کرتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ جی ان مومنوں کو ہم سے ملا دے جو ہمارے مقدر کے اندر ہے. تو جنت کو ہر روز روزہ دار کے اعزاز میں سجایا جاتا ہے. اللہ رب العزت پانچویں یہ چیز کہ اللہ رب العزت رمضان کی آخری رات میں یہ کہہ لیں کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے ہم چاند رات کہتے ہیں. اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ایک تو معمول کے مطابق یہ ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات وہ رمضان کی ہر رات 70 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں, ان کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں. تو یہ رات خاص طور پہ پھر اگلا دن یہ خاص طور پہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کی مغفرت کا ہوتا ہے. اللہ پاک روزہ داروں کو بخش دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت میں اپنی امت کو یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ سارے کا سارا خیر ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت ہے, تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنی امت کو رمضان مبارک کے مہینہ میں عبادات کا شوق دلانے کے لیے رمضان کے فضائل سے آگاہ فرماتے تھے. اور رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ بیان فرماتے تھے کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر روزہ کو فرض کیا ہے اور رات کے وقت کا اس کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح سنت ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کے فضائل سے امت کو آگاہ فرماتے ہیں کہ روزہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ پاک کے حوالے سے فرماتے
کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں اس کا بدلہ ہوں، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں۔ اب یہ بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے روزے کی، کہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یعنی روزہ جو بندہ رکھتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ روز کس کا روزہ ہے، کس کا روزہ نہیں ہے، اس کا پتہ اللہ کو ہے، یہ بندے کو ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس لیے فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور فرمایا کہ میں اس کا بدل ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے میری خاص رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کی ساری نعمتوں کے خالق اللہ پاک ہیں۔ جب کسی بندے کو اللہ پاک کی رضا حاصل ہو گئی، اللہ مل گیا، کائنات کی ہر نعمت اس کو حاصل ہو گئی۔ پھر کائنات کی ہر نعمت اس کو مل سکتی ہے جب اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی شان میں، فضیلت میں یہ فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہوتی ہے کہ جو دشمن سے جنگ کے وقت انسان کو کام دیتی ہے اور دشمن کے وار سے بچاتی ہے۔ پہلے زمانہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا اور آج بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں لڑائیاں تیروں اور تلواروں سے ہوتی تھی، تو جب دشمن تیر مارتا، دشمن تلوار مارتا، تو ایک ریڈ سی چپٹی سی جو ہے نا وہ لڑنے والے کے پاس ہوتی تھی، وہ آگے کر دیتا، جس کی وجہ سے دشمن کے وار سے بچا جا سکتا تھا، تیر کے وار سے، تلوار کے وار سے بچا جا سکتا تھا۔ فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال کے ذریعے بندہ دشمن کے وار سے بچتا ہے، اس طرح روزے کے ذریعے سے بندہ شیطان کے وار سے بچتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے اور وہ انسان کو گناہوں کی دلدل میں لے جاتا ہے۔ تو شیطان کے حملوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا روزہ نہیں ہوتا تو بہت سے گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے اور آخر کار اس کو کر بھی گزرتے ہیں، لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف یہ میلان ہوتا نہیں ہے، یا اگر گناہوں کی طرف میلان ہو بھی تو بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو عملاً اس گناہ کو نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں روزہ کے فضائل کو بیان فرماتے اور عملاً خود روزہ رکھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے، بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہاں جی، تو نفلی روزے کہتے ہیں ان کو، جو رمضان کے علاوہ ہیں۔ سوموار کے دن کا آپ روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے، یعنی چاند کی تاریخ 13، 14، 15 اس کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو اب تو رمضان کے روزے کا چھوڑنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اس رمضان مبارک کے مہینہ میں بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے اور امت کو اس کی ترغیب دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینہ میں رات کے وقت تراویح ادا فرماتے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان مبارک کے مہینہ میں تراویح ادا کرے، رمضان کے مہینہ میں رات کو عبادت کرے، ایمان کی حالت میں اور حساب و کتاب کے خوف سے، اللہ پاک سے اجر کی
امید سے رمضان کے مہینہ میں تراویح ادا کرے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس تراویح کی برکت سے۔ تو تراویح کے رات کے قیام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان فرماتے اور خود عملاً تراویح ادا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں وہ تراویح 20 ادا کرتے، 20 تراویح ادا کرتے۔ اس طرح کی روایات میں آتا ہے، اس طرح خلفائے راشدین سے مروی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، ان سے تراویح 20 منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تراویح ادا فرماتے اور اس کے علاوہ بھی رات کے وقت قیام فرماتے، تراویح بھی ادا فرماتے اور نفل بھی ادا فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک کس لیتے اور پہلے سے زیادہ عبادات میں مشقت فرماتے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تراویح تہجد ایک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 مہینے تہجد ادا فرماتے تو رمضان میں جو ہے نا وہی تراویح بن جاتی، اضافہ کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا عبادت میں پہلے سے زیادہ کہیں مشقت فرماتے۔ اب کہیں مشقت جو تبھی ہوگی جب اضافی عبادت ہو۔ تہجد اپنی جگہ پورا سال ادا فرماتے تھے، لیکن تراویح بھی ادا فرماتے اور تراویح 20 رکعت ادا فرماتے۔ اور حدیث پاک میں آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مشقت فرماتے۔ کتنی مشقت کہ اپنی رمضان مبارک میں کمر بستر پر نہیں لگاتے تھے، کمر مبارک بستر پر نہیں لگاتے تھے۔ تو یہ مشقت بہت بڑی مشقت ہے، ہاں جی، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ جب آخری عشرہ آتا تو عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے، جی، اور گھر والیوں کو بھی جگاتے کہ بھئی آپ بھی رات کو عبادت کرو۔ حالانکہ ان کا بھی معمول تھا رات کو جاگنے کا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اہتمام پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا، ہاں جی، کہ اہتمام کے ساتھ گھر والیوں کا جاتا آخری عشرے میں خاص طور پہ کہیں زیادہ پہلے سے عبادت کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینہ میں کثرت کے ساتھ نوافل کی ترغیب دی ہے، اور تراویح کے علاوہ رات کے نوافل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ عبادت ہے۔ عام راتوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھتے تھے، اور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سو جاتے تھے۔ ہاں جی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ہے اقرا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشائے ہیں، پھر آپ کو اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے کہ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں نماز کے لیے کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ پاک نے کائنات میں سب سے زیادہ نعمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، کائنات میں سب سے زیادہ فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر آپ کا عام دنوں میں یہ معمول تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ پاؤں مبارک سو جاتے۔ اب رمضان کی بات کے متعلق آیا کہ پہلے سے کہیں زیادہ مشقت فرماتے، اب اس سے کہیں زیادہ مشقت کیا ہے؟ فرمایا کہ کمر مبارک بستر پہ نہ لگاتے۔ ہمیں بھی یہ ترغیب ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا رات کے وقت دن کے وقت ہمارے نوافل واقعی رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینہ میں آخری عشرہ کے اندر اعتکاف فرماتے ہیں۔ آخری مہینہ میں اعتکاف فرماتے ہیں۔ اعتکاف
پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پورا مہینہ فرماتے تھے، لیکن مقصد کیا تھا؟ شب قدر کو تلاش کرنا۔ اعتکاف کا بڑا مقصد ہوتا ہے کہ شب قدر کو تلاش کر کے اس میں عبادت کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرہ میں اعتکاف کیا۔ آپ کو ذریعہ وحی بتلایا گیا کہ شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی امت کو مطلع فرمایا کہ بھئی رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرو، اس لیے کہ اس میں شب قدر ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اعتکاف کی ترغیب دیتے، اعتکاف کے فضائل سے آگاہ فرماتے۔ اعتکاف کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو بندہ رمضان مبارک کے مہینہ میں اعتکاف کرتا ہے، فرمایا کہ رمضان کے علاوہ جو وہ نیکیاں کرتا تھا، اب اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے، تو اللہ پاک اس کو وہ نیک کام کرنے والوں کے برابر اجر دیتے رہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی مختلف کاموں میں مدد کرتا ہے، ہاتھ بٹاتا ہے۔ ہاں جی، کوئی بندہ کوئی مشقت والا کام کرتا ہے، اس کے بعد جا کے اس کا ہاتھ بٹایا چورے سے بچانے کا کام ہو جائے۔ ہاں جی، اور کسی بندے کی کسی اچھے کام میں سفارش کرنی پڑے، جا کے سفارش کرتا ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کی جا کے عیادت کرتا ہے۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کا جا کے جنازہ پڑھتا ہے۔ تو یہ اعمال جو اعتکاف کی وجہ سے بندہ نہیں کر سکتا، تو اعتکاف کے علاوہ میں کرتا تھا، اللہ رب العزت اعتکاف کی وجہ سے اس کے اس اجر کو بند نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک اعتکاف کی وجہ سے اس کو ان تمام نیک اعمال کا اجر ادا کرتے رہتے ہیں جو یہ رمضان کے علاوہ کرتا تھا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے اب نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے متعلق یہ فرمایا ہے، ایک دن کے اعتکاف کے متعلق فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کر لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو خصوصی بخشش عطا فرماتے ہیں۔ اب جو بندہ ایک دن اعتکاف کرے اس کی یہ فضیلت ہے، جو 10 دن کرے گا، پورا عشرہ کرے گا، تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول تھا کہ رمضان مبارک کے مہینہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ میں ایسا نہیں ہوا کبھی کہ آپ نے اعتکاف نہ فرمایا ہو، آپ رمضان میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں آتی تھیں، تو ان کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی بھی اجازت تھی، لیکن افضل ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا تھا، اعتکاف بھی گھر میں کرنا افضل تھا۔ کثرت سے اعتکاف میں خواتین کے مسجد میں بیٹھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس دور میں جب عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، تو ازواج مطہرات میں سے سب نے ہی اپنے خیمے بھی ساتھ لگا لیے، یعنی زیادہ اعتکاف خواتین کی طرف سے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہ آئی اور آپ نے اپنا اعتکاف ختم کیا اور بعد میں اس کی قضا کی۔ تو باہر کیا یہاں بات یہ سمجھانا ہے مقصد کہ اعتکاف یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو بندہ اس کی طاقت رکھتا ہو، فرصت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کے مہینہ میں اعتکاف ضرور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ باقی جو خواتین کے اعتکاف کا معاملہ ہے تو خیر مسئلہ تفصیلی ہے، اس طرح عرض کر دیتا ہوں، بات چلی ہے۔ تو خواتین کے لیے اعتکاف اس وقت جائز تھا جس طرح کہ ان کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے آنا جائز تھا۔
بات یاد رکھیں، نماز جو ہے یہ فرض ہے، اعتکاف فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو متعلق صحابیات کو متوجہ کرتے فرمایا تھا۔ ایک صحابیہ کو خاص طور پہ آپ نے فرمایا تمہارا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، تمہارا گھر کے ایسے کمرے میں برآمدہ کہہ لیں اس میں نماز پڑھنا سیر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، تمہارا گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ عورت کا معنی ننگ ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، اس لیے آپ نے عورت کو فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھے ان کے لیے افضل ہے، نماز فرض ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف کے لیے فرمایا کہ عورتوں نے ہر صورت اعتکاف مسجد میں کرنا ہے، جبکہ نماز فرض ہے۔ نماز میں تو یہ بات ہے افضل کہ وہ گھر کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھیں، جائز تھا مسجد میں آنا چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرط تھی کہ پردہ کر کے آئیں گی اور پرانے کپڑے پہن کے آئیں گی، نئے کپڑے نہیں پہن کے آئیں گی، خوشبو لگا کے نہیں آئیں گی، زیب و زینت کر کے نہیں آئیں گی، اور آج جانے کے راستے میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہوگا، اسی طرح مسجد میں بھی اختلاط نہیں ہوگا، بد نظری نہیں ہوگی۔ ان شرائط کے ساتھ عورت کو اجازت تھی اعتکاف میں آنے کی، لیکن جب عورتوں نے ان شرائط کو پورا کرنا چھوڑ دیا تو پھر اب ان کو منع کر دیا گیا کہ تم شرائط کی پابندی نہیں کرتی، اس لیے گھر میں نماز پڑھو۔ جب نماز گھر میں پڑھنی ہے تو اعتکاف بھی گھر میں کرنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے، فرمایا کہ آج کی عورتوں کو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، یعنی حالات بدل گئے۔ اس دور کی بات ہے، آج کے دور میں کیا صورتحال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ اس لیے عورت کے لیے اب مسجد میں نہیں آنا عورت کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے گی، جس طرح نماز اس نے گھر میں پڑھنی ہے، اعتکاف بھی گھر کے اندر کرے گی۔ اعتکاف کا ویسے معنی ہوتا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھنا، اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھنا۔ تو اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر ایک جگہ کو مخصوص کر کے وہاں پر جم کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اور بندہ ہو اور کوئی تیسرا درمیان میں نہ ہو معاملہ، تو پھر یہ ہے اعتکاف کی روح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے اور آپ کا یہ معمول تھا، اور امت کو بھی اس وجہ سے آپ نے ترغیب دی کہ مسجد میں اعتکاف کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں اعتکاف کا معمول تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ داروں کو روزہ افطار کروایا کرتے تھے، کثرت سے روزہ داروں کو روزہ افطار کروایا کرتے تھے، اور خود اس کی ترغیب بھی دیتے۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ رب العزت اس کو روزہ دار کے روزے کی بقدر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی ایک بندے نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو جتنا اجر اور ثواب ملنا ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس کو روزہ افطار کروائے گا تو اتنا ثواب افطار کروانے والے کو مل جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور اب بندہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر روز بندوں کو روزہ افطار کروائے۔ یعنی صحابہ کرام کے ذہن میں تھا کہ افطاری تب ہوگی جب اچھے اچھے کھانے پکیں، اس میں کھانے کی بھی کئی ڈشیں ہوں، مشروبات بھی کئی طریقے سے کئی طرح کے ہوں، کھجوریں بھی کئی طرح کی پڑی ہوں، سموسے پکوڑے بھی پڑے ہوں، ہر طرح کی چیز ہو۔ یہ ذہن میں ہے افطار کرانے کا یہ مطلب ہے۔ حضور نے فرمایا نہ، یہ مطلب نہیں، تم کیا سمجھتے ہو افطار کروانے سے؟ ایک روزہ دار کو اگر تم نے ایک کھجور کھلا کر اس کا روزہ افطار کروایا تمہارے لیے ایسا ہی اجر ہے جتنا اجر کے اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ملے۔ ایک لسی کا گھونٹ
ایک لسی کا گلاس پلایا، تمہارے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اجر اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ یہ چیز ہے، یہ بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے۔ میں نماز کے بعد اس پہ دوسرا بات کروں گا انشاءاللہ، 1-2 منٹ سب ساتھی ہوں گے نا جی اس وقت۔ تو بات عرض کر رہا تھا، رمضان المبارک کے مہینہ میں روزہ دار کو روزہ افطار کروانا یہ بہت بڑا مقبول عمل ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اس عمل کو اپنا لیں تو یہ بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی معمول تھا کہ صحابہ کرام کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ اس کا اہتمام فرماتے کہ لوگوں کی افطاری کا اہتمام فرماتے۔ تو رمضان کے مہینے میں افضل ترین عملوں میں سے ایک عمل روزہ افطار کروانا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ 10 بندوں کو کروانا ہے، 20 کو کروانا ہے، یہ لمبی چوڑی افطاری کروانی، دیکھیے اتروانی ہے، نا نہیں، تھوڑے سے بھی افطار ہو سکتا ہے، جس طرح کے کھجور سے، اس طرح کے اپنا شربت کے دینے سے، ایک جوس کا ڈبہ کسی کو دینے سے، اس سے بھی افطار ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینہ میں کثرت سے روزہ داروں کو روزہ افطار کروایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے تو پہلے سحری فرماتے۔ سحری کا مطلب فجر کی اذان سے پہلے کچھ کھانا پینا، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہمارا پہلی امتوں سے روزے کا یہ فرق ہے کہ رکھتی تو روزہ پہلی امتیں بھی آئی ہیں، لیکن ہمارا ان سے یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم نے سحری کر لی۔ سحری کر کے روزہ رکھنا یہ سنت ہے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لینا۔ سحری آپ یعنی آدھی رات کے بعد کبھی بھی کھا لے تو وہ سحری ہے، لیکن آخری گھنٹہ جو کہ آخری گھنٹہ روزے کے سحری کا ہوتا ہے اذان سے پہلے، اس میں سحری کرنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ آخری وقت میں سحری کرے گا اس کو دن کے وقت روزہ نبھانا آسان ہو جائے گا، وگرنہ بس اوقات روزے کے لمبا ہونے کی وجہ سے روزہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر بندہ روزہ توڑنے کے قریب ہو جاتا ہے یا توڑ دیتا ہے۔ تو سحری کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی ترغیب دی، روزہ رکھو سحری کرو۔ بعض دوست نے رات کو کھانا کھایا اور کھا کر سو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے کہ میرا روزہ اب میں سحری کے لیے نہیں اٹھوں گا۔ روزہ ہو جائے گا، اس طرح روزہ ہو جائے گا۔ کوئی بندہ رات کو سویا، صبح کو جان بوجھ کر نہ اٹھا یا ویسے آنکھ نہ کھولی تو صبح اٹھا اور جو ہے وہ روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا تو روزے کی نیت تھی اس کی، تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن افضل ہے کہ سحری کھائی جائے اور آخری گھنٹے میں کھائی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت کھانا فرمایا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ سحری فرما رہے تھے، یعنی رمضان کے مہینہ میں سحری فرما رہے تھے، اور فرمایا آؤ بابرکت کھانے کی طرف، آؤ بابرکت کھانے کی طرف۔ تو سحری کا کھانا بابرکت ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے نہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی کھاتے ہیں جو خلاف معمول ہوتی ہیں، عام دنوں میں کھائیں تو بیمار پڑتے ہیں، لیکن رمضان میں بیمار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ پاک جو ہے نا یہ بابرکت کھانا ہوتا ہے، اس کی برکت سے بیماریاں جو ہے نا وہ اڑاتے رہتے ہیں، ختم کرتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں افطاری کے وقت کیا کرتے ہیں، اپنا شربت بھی لیا، ہاں جی، ساتھ ہی مالٹا بھی کھا لیا، ساتھ ہی پکوڑے بھی کھا لے، سموسا کھا لیا، پھر ساتھ جو ہے روٹی کھا لی، پھر کوئی اور چیز کھا لی، اس طرح الٹ جو چیزیں کھاتے ہیں۔ اگر عام دنوں میں ہم زیادہ معمول کے ساتھ یہ کھائیں تو ہم بیمار پڑ جائیں، لیکن رمضان میں بیمار نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد، خصوصی رحمت مسلمانوں پر نظر ہوتی ہے۔ تو یہ سحری کا کھانا بابرکت ہے، جو بندہ کھاتا ہے تو کہہ لو کہ اس کو خصوصی برکات نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بہت زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی منع تو نہیں کہ بندہ چاہے 4 پراٹھے کھا لے چاہے 10 کھا لے، منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو معمول تھا وہ تھا کہ کھجور کے ساتھ سحری کھانا، کھجور کے ساتھ افطاری کرنا اور پانی جو ہے وہ نوش فرمانا، یعنی اور کوئی چیز بھی کھاتے تھے لیکن یہ کہ زیادہ اس سے ہوتی تھی۔
کھجور ایک بابرکت چیز ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کھانے سے بندے میں طاقت آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب چیزوں میں ایک چیز کھجور تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے اور امت کو اس کی ترغیب دیتے۔ اسی طرح شب قدر رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خاص طور پہ جاگنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی آپ کے جاگنے کا معمول تھا، لیکن شب قدر میں خاص طور پہ جاگتے تو اس کی فضیلت کو بھی امت کے سامنے بیان کرتے تاکہ امت بھی اس میں جاگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے فضائل کو بیان کیا، قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن کریم ہم نے شب قدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب اس کی شان کو بیان کرنے کے اللہ پاک نے سوال اٹھایا، تجھے کیا پتا اے بندے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اب بندے کو تو کوئی پتہ نہیں اس کی کیا شان ہے۔ اب خود فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے، یعنی اس ایک رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو اس کی شان یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور 7 فرشتوں کو لے کے آتے ہیں، اور وہ فرشتے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر عبادت میں مصروف ہے، وہ نوافل پڑھ رہا ہے، وہ ذکر اذکار کر رہا ہے، وہ استغفار کر رہا ہے، فرشتے جو ہے اس پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شب قدر کو ضرور جو ہے وہ تلاش کریں اور اس میں عبادت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ میں طاق راتوں کے اندر ضرور ہوتی ہے، طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ اب کسی ایک رات کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اگر ایک رات کا بتایا جاتا اور اسی میں ہی شب قدر ہوتی تو لوگ صرف ایک رات میں جاگتے، جبکہ اللہ پاک کا منشا تو یہ کہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اس لیے رات متعین نہیں کی گئی کس رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، تو یہ راتیں ہیں طاق آخری عشرے کی، کسی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر والی جو رات ہے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس نشانیوں کو دیکھنا یا ہر بندے کا نہ بس ٹائم ہے نہ کام ہے۔ فرمایا کہ شب قدر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس رات جو ہے وہ رات جو ہے وہ خوب روشن ہوتی ہے۔ فرمایا اس رات کی نشانی یہ ہے کہ اس رات جو ہے وہ جو ستارے شہاب ثاقب زمین پر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں آسمان ستارہ گر رہا ہے، اس رات میں نہیں گرتے۔ فرمایا اس رات کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ رات جو ہے کچھ ٹھنڈی سکون والی ہوتی ہے۔ فرمایا اس رات کی نشانی یہ ہے کہ صبح کے جب سورج نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے، یعنی جب نکلتا ہے تو اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی یعنی روشنی دھیمی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا شب قدر، یہ شب کا معنی رات، قدر کا معنی عزت، یعنی عظمت والی رات، عزت والی رات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خود بھی جاگتے اور امت کو جاگنے کی ترغیب دیتے۔ جو اعتکاف ہے، اصل میں اعتکاف کے مقاصد میں بڑا مقصد یہی ہے کہ بندہ شب قدر کو پالے اور اس میں عبادت کرنے والا بن جائے۔
عام دنوں میں بندہ مصروف ہوتا ہے اور جو ہے وہ زیادہ عبادت میں یکسوئی نہیں ہو پاتی، لیکن جب بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اب 10 دن اللہ کو دے دیے، بندہ جانے اور خدا جانے، اب تو ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، بڑی بد نصیبی ہے اس کی، تو اعتکاف میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود وہ رات کو عبادت کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہمارے یہاں آج کل یہ عجیب رواج چل پڑا، نوجوان مل کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ساری رات گپے لگاتے ہیں بیٹھ کے، جی لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کچھ گپے مار رہے ہوتے ہیں۔ جی تو مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کرنا اس عام حالات میں یہ گناہ ہے، تو مسجد میں اور ایسی راتوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شب قدر کی راتیں اس میں ہم کوشش کریں کہ ان راتوں کے اندر ویسے اعتکاف میں تنہائی ہونی چاہیے، لیکن ان راتوں میں تنہائی اختیار کریں۔ بات یاد رکھیں، جو یہ لیلۃ القدر ہے اس رات کے اندر جو اجتماعات، اجتماعی بات مسنون نہیں ہے، اجتماعی بات مسنون نہیں ہے کہ سب مل کر نوافل کی جماعت کروائیں، سب نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وہ تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے اپنے عبادت کرتے تھے تاکہ یکسوئی حاصل ہو، اللہ پاک کے ساتھ گاؤ لگے اور اللہ پاک سے ناز و نیاز کریں۔ یہ تو ہے کہ چلو اس وقت کے لیے کوئی اجتماع ہو جائے، کوئی عالم دین بیان کر دے، کوئی عالم دین کوئی بات بتا دے، ہاں جی تو وہ جو صلاۃ تسبیح کا طریقہ بتا دے بھی ساتھ میں آپ پڑھ لو، یہ تو ہو سکتا ہے اس وقت کے لیے کوئی عالم دین بیان کرے، لیکن ساری رات محفل چلتی رہے ایسا نہیں ہے۔ جو شب قدر ہے یہ اس میں عبادات اصل میں انفرادی ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، اولیاء کرام، وہ شب قدر میں جو ہے وہ اکیلے عبادت کرتے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ ساری رات اجتماع ہوتا تھا۔ ہاں کسی وقت کے لیے بندہ کہے، گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، چلو اس کا تو مانا کہ بھائی چلو کوئی بیان ہو گیا، لیکن ساری رات ایسا نہیں، بلکہ اپنی عبادت کو لگنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ویسے کھانے پینے کی الرجی ہیں، دیکھا فلاں مسجد میں جو ہے اجتماع ہو رہا ہے، وہاں پر حلیم پکا ہے، تو مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، جس مسجد میں حلیم نہیں پکے ہوتے بندے کو نہیں، یعنی وہ کہہ لو کہ وہ ساڈا اسی دین میں ایک لالچ کے ذریعے نا جی کہہ لو کہ اختیار کر لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، رمضان مبارک کا مہینہ یہ تو جو ہے بخشوانے کا مہینہ اپنے آپ کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک پہ چڑھے تو فرمایا، تو 3 مرتبہ 3 سٹیپ تھے ممبر مبارک کے، تو 3 مرتبہ ممبر پہ چڑھتے آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو خلاف معمول چیز تھی، اس لیے جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو آج ایک خلاف معمول کام کرتے ہوئے دیکھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر شریف پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ یہ آمین کیا مطلب ہے؟ آمین تو دعا پر یہی آتی ہے، فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 جو ہے وہ دعائیں کی، تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ میں کیا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے کہا کہ تباہ و برباد ہو بندہ، تباہ و برباد ہو بندہ کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے لیکن پھر بھی وہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس کو بند کریں۔ تباہ و برباد ہو بندہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، یعنی مسجد میں آئے نہیں، توبہ استغفار کیا ہی نہیں، اس نے اس مہینے کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے اس مہینے کے اندر بھی اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کی کوشش کی، وہ بندہ تباہ و برباد ہو۔ جبریل نے کہا، میں نے کہا آمین۔ دوسرا جبریل نے فرمایا تباہ و برباد ہو بندہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے پھر بھی وہ آپ کا تشریف نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا تباہ و برباد ہو وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین نے اپنے بوڑھے والدین کو پائے پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، فرمایا تو میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس شخص کے حق میں جس کی زندگی میں رمضان آئے لیکن وہ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ کچھ دن ہوتے ہیں نا کسی کو راضی کرنے کو ہوتے ہیں، اس طرح ہم عام کرتے ہیں، عید آن رہی ہے ہم چلو راضی کر لیے فلاں ہوں، ہاں جی آج عید پڑی ہے چلو ہاں جی بھرا لڑیا جا کے بیڑی بہن لڑی ہے ان جا کے بیڑائیے، ہاں جی ہن عید دے گیا کوشش کرتے نا جی، جتنا یہ ہے نا جی راضی کرن دی لوڑ بندیاں نوں تے اللہ نوں بھی راضی کرن دی۔ رمضان جڑا یہ اللہ نوں راضی کرن دا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات گناہوں کی وجہ سے بندے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ایسے ناراض نہیں ہیں کہ کبھی راضی نہ ہوں، ایسے ناراض ہیں کہ راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس صرف ہماری دیر ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو
جس طرح کے دیکھیے ہم سیانے بندے ہی بیٹھے ہیں، تو جو باپ ہوتا ہے نا وہ اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ایسا ناراض نہیں ہوتا کبھی راضی نہ ہو، بلکہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کب یا مجھ سے معافی مانگ کے جو ہے وہ مجھ سے صلح کر۔ جو ہی بیٹا معافی مانگتا ہے، ابھی معافی کے الفاظ کے منہ میں ہوتے ہیں، شرمندگی تھوڑی سی دکھاتا ہے، باپ اس کو دل پہ ڈال لیتا ہے، نہیں کوئی چل کوئی نہیں، خیر ہم آگے جتنا ہے کہ نہیں اس طرح۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں سے کئی باپوں سے کئی ماؤں سے زیادہ معاف فرماتی ہے۔ جب بندہ گناہگار اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ پاک تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بد نصیب ہے اس بندے کی جس کو رمضان کے مہینے ہی مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہے، وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر بات ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات عرض کروں، رمضان مبارک کے مہینہ کے اختتام پر اللہ رب العزت بندوں کی خصوصی مغفرت فرماتے ہیں۔ چاند رات ہوتی ہے نا، چاند رات جب چاند نظر آ گیا، صبح کو عید ہے، یہ انعام ملنے کی رات ہے، اس کو کہا گیا لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات، یعنی پورا مہینہ جو بندے نے عبادات کی، پورا مہینہ جو بندے نے روزہ رکھا، تراویح ادا کی، صدقہ کیا، خیرات کی اور جو بھی نیک اعمال کیے، تو یہ رات جو ہے انعام ملنے کی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جن نے گناہ پورے مہینے چھڑے ہوتے ہیں نا جی، چاند رات کو سارے کر ناڑی ڈھک بجن لگ پہ، گانے چلن لگ پہ، ہاں جی عید کی خوشی اسی چڑھ دیا، شراب بھی پین لگ پہ، اور جہی رات انعام مل رہی ہے اس رات اللہ ناراض کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ اس رات میں پہلے سے زیادہ عبادت فرماتے تھے تاکہ اللہ پاک کی طرف سے زیادہ رضا حاصل ہو، زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ عید کی نماز جو ہے یہ عید خوشی کا دن ہے، اللہ رب العزت طور تہوار کے بندوں کو دیا ہے، ایک عبادت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے روزے ہم پہ فرض کیے تھے، الحمدللہ ہم نے رکھے، اس کی تکمیل ہوئی ہے، شکرانے کے طور پر عید کی نماز ہے اور عید کے نفل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان لوگ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آتے ہیں تو اللہ پاک کو حالانکہ پتہ ہر چیز کا، لیکن فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے یہ بندے کیوں جمع ہیں یہاں پر، کس لیے آئے ہیں۔ اب مسئلہ کیا، اللہ پاک حدیث میں فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا یا اللہ تعالیٰ چھاڑ انسان کو پیدا کرنے کی فائدہ، ہاں جی انہیں دنیا تے گناہ کرنے تے ناراض کرنا، ہاں جی اسی ہے نا تھوڑی اپنا عبادت کرنا واسطے تسبیح کرنے واسطے۔ تو اللہ پاک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، وہ لوگ جنہوں نے تراویح ادا کی، جن لوگوں نے اپنے زکوٰۃ صدقات کے معاملات کو پورا کیا، اللہ پاک پر فخر فرماتے ہیں اور پھر انہیں پوچھتے ہیں پاک علم ہونے کی میرے یہ بندے گھر سے کیوں نکلے ہیں، ہاں جی کیا مانگتے ہیں۔ یا ایک روایت میں آپ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اس بندے کی کیا مزدوری ہے جو اپنے مزدوری کو اپنی ذمہ داری کو پورا کر لے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کہ اس کا حق یہی ہے اس کو اس کا بدلہ پوری کو پورا دے دیا جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے میرے بندوں نے عبادات کی، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، آج یہ جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ میں نکلے ہیں، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، عیدگاہ میں آنا چاہیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کہتے ہیں، ورنہ تکبیر کہتے ہوئے نکلے ہیں، ہاں جی تو آج پھر جو ہے یہ مجھ سے دعا کریں گے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ پاک بندوں کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں اے بندو تم دعا رہو، میں نے جو ہے تم سب کو بخش دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب عید پڑھ کے مسلمان اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں نا تو اس طرح اللہ پاک ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، وہ انہوں نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں، آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا۔ میرے بھائیو میرے دوستو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم سب پہ بڑا کرم کیا، بڑا احسان فرمایا، رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں دے دیا، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگی کے لیے ہماری چانس ہے۔ کتنے ہمارے عزیز و کارم رشتہ دار دوست چاہنے والے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں دنیا میں نہیں ہے، پچھلا رمضان ان کا آخری رمضان تھا، اور ہو سکتا ہے جو ہم بیٹھے ہیں ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں ان کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو اور اگلا رمضان ان کو دیکھنا نصیب نہ ہو، اس لیے اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں قیمتی بنا لے،
اس میں عبادات کا معمول بنا لیں، روزہ نہ چھوڑیں، تراویح نہ چھوڑیں، اور اس میں نوافل استغفار یہ نہ چھوڑیں، ذکر اذکار استغفار نہ چھوڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا رمضان لگ جائے گا نا۔ اتنا بندہ کرنا نا میری دیہڑی لگ گئی تھی، میرا ہفتہ لگ گیا تو میرا جمعہ لگ گیا، یہ رمضان کی میں لگتا رمضان لگتا جہے بندے نے روزے رکھے تراویح ادا کی تھی، ہاں جی اللہ پاک نو راضی کرتا رہے، روزے سے توبہ استغفار کرتا رہے، اور رمضان لگ گیا وہ برکات پھر پورا سال کو مل رہی ہے نا۔ ایک بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ دے، رمضان کے روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے، تو مجبوری کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا، مجبوری کی وجہ سے فرمایا کہ اگر پورا سال بھی روزے رکھتا رہے اس کی برکات کو نہیں پہنچ سکتی۔ اگرچہ مجبوری کی وجہ سے چھوڑا، قضا ایک کی ہے، وہ جان بوجھ کے توڑا تو کفارہ ہے نا جی۔ فرمایا کہ اگر بندہ ایک روزہ چھوڑ دے رمضان کا، بعد میں پورا سال بھی قضا کرتا رہے تو اس کی اجر اس کی برکات ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اس کو اپنی زندگی کا سنہری چانس سمجھیں، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی فرصت سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی اور یہاں تک رمضان میں پہنچایا، اس کی عبادات کا خیال فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا